برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، آئیے سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات اس سے جڑے رہیے اور سنتے رہیے اور بے حد نیکیاں کماتے رہیے، اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس میں شامل کر کے سب مل کے نیکیاں کمائیے اور میدان محشر کے لیے توشہ اکٹھا کریے۔ آج میں انشاءاللہ آمین کی تفسیر بیان کروں گا اور آپ حضرات اس کو بہت غور سے سنیں کہ ولضالین یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جو آمین کہی جاتی ہے اس کی تفسیر۔ تو آمین کا معنی ہے قبول فرما۔ آمین کے معنی کیا ہیں؟ قبول فرما۔ آمین اس میں فعل ہے، اس کے معنی یا تو ہیں ایسا ہی کر، اس کے دو معنی ہیں، ایسا ہی کر یا قبول فرما، دونوں معنی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، آمین کلام مقدس کی آیت نہیں ہے، اس لیے نہ تو اس کو قرآن پاک میں لکھا گیا اور نہ آج تک کسی نے اس کے قرآن ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہاں سنت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرنے والا اور سننے والا آمین کہہ لیا کریں۔ اسی طرح ہر دعا کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ آمین کے کچھ فضائل میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس کو بہت غور سے سنیں۔ تفسیر روح البیان شریف نے اسی جگہ پر ایک حدیث نقل فرمائی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، سنیں گے تو طبیعت خوش ہو جائے گی، کہ حضرت جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فاتحہ کے لیے آمین ایسی ہے۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ فاتحہ کے لیے آمین ایسی ہے جیسے کتاب کے لیے مہر، جیسے کتاب کے لیے مہر، ایک کتاب ہوتی ہے اور اس پر مہر لگائی جاتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فاتحہ کے لیے آمین ایسی ہی ہے جیسے کتاب کے لیے مہر ہے، یعنی جس طرح بغیر مہر کے کتاب مکمل نہیں ہوتی، اسی طرح بغیر آمین کے سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک کہ آمین نہیں کہی جاتی سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی، حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں۔ اور ایک بڑی پیاری روایت، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آمین رب العالمین کی مہر ہے۔ حضرت علی کا فرمان علی شان ہے، بہت غور سے سنیں کہ اللہ عز و جل کا فرمان علی شان آمین ہے۔ آمین کیا ہے؟ آمین رب العالمین کی مہر ہے، یعنی جس سے اپنے بندے کی دعا پر مہر لگاتا ہے۔ پروردگار عالم جب کوئی بندہ مومن اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اور دعا کرنے کے بعد وہ مہر لگا آمین کہتا ہے، تو رب قدیر کی آمین جو ہے رب قدیر کی رب العالمین کی مہر ہے، تو پروردگار عالم اس پر مہر لگا دیتا ہے اس دعا پر، اور جس دعا پر پروردگار عالم کی مہر لگ جاتی ہے شیطان اس دعا سے مایوس ہو جاتا ہے، پھر اس دعا میں کبھی وسوسے اور کسی طرح کبھی ایسی دخل اندازی نہیں کرتا جس سے وہ دعا رائگاں ہو جائے، ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یعنی جس طرح کہ مہر والا لفافہ سوائے مکتوب الیہ کے کوئی نہیں کھول سکتا، یعنی جس کا وہ خط ہے وہی اس خط کو کھول سکتا ہے جس پہ مہر لگ جاتی ہے جس لفافے پر، تو اسی طرح آمین والی دعا انشاءاللہ ضائع نہیں ہو سکتی، یعنی یا تو قبول ہو جائے گی، اور اگر وہ دعا ارادہ الہی کے خلاف ہے تو دعا مانگنے والے کو ثواب مل جائے گا،
لیکن وہ ہرگز ضائع نہیں جائے گی جس دعا کے بعد میں آمین کہی جائے گی۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ آمین میں 4 حرف ہیں۔ آمین میں کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف ہیں، اور آمین کہنے والے کے لیے 4 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! آمین، لفظ آمین کے اندر 4 حرف ہیں، اور جو شخص اپنی دعا کے لیے اندر آمین کہتا ہے تو وہ 4 فرشتے اس شخص کے لیے جو دعا کرتا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، جس کی آمین پر فرشتے اس کے حق میں دعا کر دیں تو یقینی طور پر وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی نجات ہو جائے گی، اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جب امام یعنی جو امامت کر رہا ہے تم اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو جب وہ ولضالین کہے تو تمہیں حکم یہ ہے کہ تم آمین کہو۔ کیوں آمین کہو؟ آقا فرماتے ہیں کیونکہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں۔ جب امام ولضالین کہتا ہے تو اس کے بعد فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ! یعنی جو شخص امام اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے ولضالین کہی تو آپ بھی ولضالین کہیے، اس لیے کہ ولضالین جب امام آپ بھی آمین کہیے، اس لیے کہ جب امام ولضالین کہتے ہیں تو اس کے بعد فرشتے آمین کہتے ہیں، تو آپ بھی آمین کہیں گے تو آپ کی آمین بھی فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی، اور جب آپ کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، آپ کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ! میری ملت کے نوجوانوں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات کہ شیطان اس دعا سے مایوس ہو جاتا ہے، یعنی جس دعا کے اندر آمین کہی جاتی ہے شیطان اس سے نا امید ہو جاتا ہے، اس سے مایوس ہو جاتا ہے کہ جس کے آخر میں آمین کہہ دی جائے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس پر مہر لگ چکی ہے، میں توڑ نہیں سکتا۔ جب اس میں آمین کہہ دی جاتی ہے دعا میں تو اس کے ذہن و فکر میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس پہ مہر لگ چکی ہے پروردگار عالم کی، جس مہر کو میں توڑ نہیں سکتا۔ اور دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا دونوں دعا میں شریک ہوتے ہیں، یعنی دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ایک شخص دعا کر رہا ہے، ایک شخص آمین کہہ رہا ہے، تو گویا کہ دونوں ہی وہ دعا کر رہے ہیں۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، یعنی تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ حالانکہ فقط موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے صرف آمین فرمائی تھی، مگر پروردگار عالم نے اس دعا کو ان دونوں صاحبان کی طرف نسبت کیا۔ میری ملت کے نوجوانوں، یعنی ایک شخص دعا کر رہا ہے اور ایک شخص آمین کر رہا ہے، تو اللہ عز و جل کا حکم ہے کہ تو جب آمین کہنے والا اس کی دعا پہ آمین کہتا ہے تو وہ بھی گویا کہ دعا ہی میں شامل ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس پر آمین کہی تھی، تو اللہ عز و جل نے ان کو دونوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی دعا ہی میں شامل فرمایا کہ ان دونوں نے دعا کی تھی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مجمع میں دعا کرنا بہتر ہے۔ اسلاف و اکابرین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مجمع میں دعا کرنا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس صورت میں ایک شخص دعا کرے گا اور باقی سب لوگ آمین کہیں گے۔ اگر ان میں سے ایک کی بھی آمین قبول ہو گئی تو انشاءاللہ سب کی دعا قبول ہو جائے گی، یعنی ایک شخص کی بھی آمین اگر اللہ نے قبول فرما لی، اور یقینی طور پر روایت میں آتا ہے کہ 40 آدمیوں میں اللہ کا ایک نیک بندہ ہوتا ہے، تو یقینی طور پر جب مسلمانوں کے مجمع میں دعا کی جائے گی تو کم سے کم 40 تو ہوں گے ہی ہوں گے۔ جب مجمع ہوگا تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ ہوئے تو ہر 40ویں آدمی پر ایک آدمی نیک بتایا گیا ہے، تو اگر اس ایک نیک شخص کی دعا آمین قبول ہو گئی تو یقینی طور پر جتنے لوگ ہیں سب کی دعا قبول ہو جائے گی، اور پروردگار عالم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے گا، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، آمین
قبول فرما۔ یہ اس کی تفسیر تھی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارہ ہمارے اس بیان کو، ہماری اس تفسیر کو اپنی بارگاہ میں مولا تو قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔